ابھی جو بڑا اہم ایشو جو ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے وہ گیان واپی مسجد کا ہے۔ گیان واپی مسجد کے تعلق سے بہت ساری باتیں تاریخ میں کہی جاتی ہیں اور بہت سے الزامات و اعتراضات اور بہت سی بے بنیاد باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی گیان واپی مسجد کے تعلق سے جو ابھی ایشو ہے پورے ملک میں گرمایا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو مذہبی نہیں ہے بلکہ یہ ایشو سیاسی ہے، اور کیونکہ اس سے جو ابھی موجودہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس طرح کی سیاست بہت بھاتی ہے اور ان کے لیے سازگار ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس طرح کے مدعے گرما گرما کر اپنی سیاسی روٹیاں سیکتے رہتے ہیں۔ بہت دنوں سے ان کا یہ شعار اور ان کا اپنا یہ طریقہ کار اور اسٹریٹجی رہی ہے۔ پہلے بابری مسجد کو مدعا بنایا اور اس کا جو حشر ہوا، عدالت یہ مان رہی ہے کہ وہاں کوئی مندر نہیں تھا، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی فیصلہ جو آیا وہ یقیناً ہندوستان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کی پیشانی پر ایک کلنک ہے۔ اس مدعے کے بعد اب دوسرا مدعا کاشی وشوناتھ مسجد، یہ کاشی وشوناتھ مندر، اور اس کے بعد اسی سے ملی ہوئی جو گیان واپی مسجد ہے۔ گیان واپی کے بارے میں یہ کہنا کہ صاحب یہ مندر تھا، وشوناتھ مندر کا حصہ تھا اور مندر توڑ کر اس کے بعد مسجد بنائی گئی، یہ غیر تاریخی حقیقت ہے۔ کبھی بھی مندر نہیں توڑا گیا، وہ مسجد تھی، اور اورنگزیب عالمگیر پر یہ الزام آتا ہے کہ صاحب انہوں نے مندر توڑ کر مسجد بنائی۔ انہوں نے مسجد بنائی ہی نہیں، مسجد آلریڈی وہ پہلے سے موجود تھی۔ مسجد وہ شرقی دور سے، شاہان شرقی جو شیراز ہند کہا جاتا ہے، جونپور میں جب ریاست تھی، یہ 13ویں شتابدی میں، اورنگزیب عالمگیر تو بہت بات کے ہیں، یہ 17ویں شتابدی کے ہیں۔ 13ویں اور 14ویں شتابدی میں جب وہاں شاہان شرقی کی حکومت تھی تو اس زمانے کے قاضی صدر الصدور نام کے ہوئے ہیں جو ادھر کے گورنر تھے، انہوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی اور مندر توڑ کر مسجد بھی بنائی۔ کس نے بنائی تھی سر؟ جی کنہوں نے بنائی تھی آپ؟ یہ قاضی صدر الصدور، یہ شاہان شرقی کی طرف سے ادھر کے گورنر تھے بنارس کی طرف کے، تو انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی اور خالی زمین پر بنائی تھی۔ ان لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ ایک ایسا دن ہندوستان میں آئے گا کہ اگر مندر کے بغل میں مسجد ہوگی اور مسجد کے بغل میں مندر ہوگا تو پھر اس کی بنیاد پر روٹیاں سیکی جائیں گی، اور دونوں بھائیوں کے درمیان جو صدیوں سے اس ملک میں پریم اور محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں ان کے درمیان زہر بو کر ان کو لڑایا جائے گا۔ کیا معلوم تھا ان کو؟ اگر ہم سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہوتا تو شاید نہ مندروں کے بغل میں مسجدیں بنائی جاتی اور نہ مسجدوں کے بغل میں مندر بنائے جاتے۔ یہ دربھاگیہ ہے، یہ ہمارے ملک کا دربھاگیہ ہے، اور صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ سارے بھارت واسیوں کا کے لیے دربھاگیہ ہے کہ ابھی جو سیاست کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے ہمارا ملک کمزور ہوگا، بکھرے گا، ٹوٹے گا، اور یہ انسان جو آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے اور ملک کے وکاس کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ان کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ آپس میں لڑیں گے تو ملک بکھرے گا۔ ابھی جو مدعے ہیں، مدعے یہ مندر اور مسجد کا مدعا نہیں ہے، ابھی جو 3 بنیادی مدعے ہیں ہمارے ملک کے، ملک جوجھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کرا رہا ہے، وہ مدعے سواستھ کا ہے، وہ مدعا روزگار کا ہے، اور وہ مدعا اور دوسری چیزوں کا ہے۔ یہ مدعے درکنار کر دیے گئے، ان مدعوں کے بارے میں چرچا ہی نہیں ہوتی، اور
میرے میڈیا کے بھائیوں، میں کہنے دیجیے یہ بات کہ آپ ہی میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور آپ ہی میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان مدعوں کو بھی ایک طرح سے چھپا کر ان مدعوں کو سامنے لاتے ہیں جن مدعوں سے نہ تو ملک کی ترقی ممکن ہے اور نہ آپس میں بھائی چارہ اور ملک کی سالمیت کو فروغ مل سکتا ہے اور ہندوستانیت کی جڑیں مضبوط ہو سکتی ہیں اور آپس میں مل جل کر رہنے کا جو ایک کلچر تھا، ایک پریم کا ماحول تھا، وہ ماحول بالکل بکھر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو فروغ دیا جائے۔ ابھی یہ بتائیے کتنا بڑا مذاق ہے، مسجد میں حوض ہے، جتنی بھی قدیم مسجدیں آپ کو ملیں گی ہندوستان میں، آپ بھی دیکھیے، آپ کی دہلی کی جامع مسجد ہے، وہاں بیچ میں حوض ہے، پرانی جتنی بھی مسجدیں آپ کو ملیں گی ان میں حوض کا کلچر تھا، اور حوض کا کلچر تھا تو اس میں بیچ میں فوارے بھی ہوتے تھے۔ اب وہاں جو حوض ہے اس حوض میں فوارے کو صاحب شیولنگ بتا دیا گیا۔ اگر مذاق نہ سمجھیں آپ، کتنا بڑا شیولنگ ہوتا ہے، وہ تو بہت بڑا فوارہ ہے۔ شیولنگ کا کوئی سائز بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے بھی شیولنگ دیکھے ہیں اپنے علاقے میں، مندروں میں وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ کتنا بڑا شیولنگ ہے، اور پھر وہ سوراخ کہاں سے آ گیا بھائی؟ شیولنگ کی جو تاریخ ہے وہ بغیر سوراخ کے، تو یہ سوراخ کہاں سے آ گیا؟ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان نیچرل اور ان ہسٹوریکل جو باتیں ہیں وہ یقیناً ناقابل قبول ہیں، اور ابھی جو مدعے اچھالے جا رہے ہیں یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ ملک ہمارا تباہ ہوگا، اور پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ارتھ ویوستھا یہاں کی کتنی کمزور ہے۔ آر بی آئی کی رپورٹ ہے کہ سن 35 تک یہ ملک اتنا کنگال ہو جائے گا کہ کہیں ایشور نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کہیں اس کا وہ حشر ہو جو بھی ہمارے پڑوس میں سری لنکا کا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح وہاں پر بھی نفرت کی راجنیتی وہاں پر بھی یعنی خوب چلائی گئی، اس کا جو حشر ہو رہا ہے، کبھی بھی ظلم اور نفرت کا جو کاروبار ہے زیادہ دنوں تک چلتا نہیں ہے۔ نفرت کو شکست ہوتی ہے، ظلم ٹوٹتا ہے، ظلم بکھرتا ہے، اور پاپ کا گھڑا پھوٹتا ہے۔ کوئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے نہیں آیا ہے، کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں لاٹھی اور اقتدار ہمیشہ نہیں رہا ہے۔ سکندر بھی بہت بڑی دنیا کا مالک تھا، کئی بر اعظموں کا مالک تھا، لیکن دنیا سے وہ بھی گیا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے سکندر آئے، ابھی کے جو سکندر ہیں کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ کیوں وہ یہ کاروبار نفرت کا کر کے ملک کو توڑ رہے ہیں اور ملک کی امن و شانتی کو بھنگ کر رہے ہیں؟ آل انڈیا امامس کونسل ابھی جو ایشو چل رہا ہے پرزور اس کی مذمت کرتی ہے۔ آل انڈیا امامس کونسل یہ اس کے خلاف ہے۔ ابھی کیا ہونا ہے، کھدائی اور یہ سروے جو چل رہا ہے، سروے میں کیا پا جائیں گے آپ؟ اور ابھی عدالتی فیصلہ اور یہ وہ دنیا بھر کی باتیں، اور اس کے بعد پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا بے شیولنگ ہے۔ ابھی بہت کچھ مرحلے باقی ہیں لیکن شیولنگ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ کیسے آپ نے بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی اس کے 2-3 دن میں آپ نے کمیٹی بنا کے اس کے بعد یہ سب سارا مسئلہ یعنی طے کر لیا کہ صاحب یہ ہے اور یہ تھا؟ یہ سب تو ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ، دنیا کا نظام ڈرامے پہ نہیں چلتا، اور کوئی ملک اور ہندوستان جیسا ملک اگر ڈرامے کی بنیاد پر چلایا جائے گا تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا یہ ملک محفوظ رہے گا، یہ ملک بکھر جائے گا، اور یہ اس کشتی پر سوار جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کشتی ڈوبے گی تو سارے دھرم کے لوگ ڈوبیں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تمام دھرم کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ یعنی گیان واپی مسجد کا مسئلہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، تمام مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ ملک کی جمہوریت کا مسئلہ ہے۔ یہ ڈیموکریسی جو ہے اس کا مسئلہ ہے، ہندوستان کا جو سمویدھان ہے، سیکولر سمویدھان ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر درکنار کی جائیں گی تو انجام نظروں کے سامنے ہے، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے، ایشور نہ کرے کہ وہ مرحلہ آئے کہ ہم نقصان سے دوچار ہوں اور ہم کو نقصان بھگتنا پڑے۔ آل انڈیا امام کونسل
संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाली एक तंजीम और ऑर्गेनाइजेशन है। गैर संविधानिक कदम इमाम काउंसिल कभी नहीं उठाएगी। यह कलम हमारा है, आप इसको अपनी ताकत की बदौलत, हम अकेले हैं, आप 4-6 लोग हैं तो छीन लेंगे, आप छीन लेंगे ये। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो रास्ता है लीगल और कानूनी वो हम करेंगे। तो जो आप बता रहे हैं कि साहब वो मथुरा की ईदगाह का मसला है, और साहब ताजमहल भी है, और कुतुब मीनार भी है, और अभी ये जामे मस्जिद दिल्ली की है, और लखनऊ में वो टीले वाली टीला शाह मस्जिद भी है, और न जाने एक लंबी फहरिस्त है, 30,000 मस्जिदें फहरिस्त में है। तो ठीक है, आप आज ताकत में हैं, आप ले लीजिए। कल आप ये कायनात और ये जो संसार है, ये आपकी बनाया हुआ संसार नहीं है। इस संसार का मालिक कोई और है, ये जागीर नहीं है किसी की, और न तख्त तो ताज किसी की जागीर है, किसी की नहीं जागीर है। आज आप ले लेंगे, कल कोई दूसरे लोग आएंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। हमको अपने हिसाब से, हमारे पास जो ताकत है संविधान है, हम संविधान पर यकीन रखने वाले लोग हैं, हम काम करेंगे उसी के मुताबिक। कल इस पूरे मामले में जमीयत उलमा ने भी एक अपील है, जमीयत उलमा, उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि मुसलमानों को सड़क पर उतरना होगा, एक जन आंदोलन करना होगा। आप क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट और एहतजाज, अपनी आवाज़ को पहुंचाना, आवाम के दरमियान लाना, ये बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। एक बहुत बड़ा ये हमारा संविधानिक हथियार है, तो हम इस हथियार को तो नहीं छोड़ सकते। सर, जब कल महमूद मदनी साहब ने कहा कि ज़रूरत नहीं है मीडिया में भी संभल के बात करना है, इस मामले पे हम खुद संभालेंगे, तो उनकी तरफ से आपको कोई कॉल या ऐसा कुछ आया कि आप ये मीडिया जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना करें, या आपने उस मशवरे को कैसे लिया? नहीं, हमारी ओर से तो आपको क्या लगता है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे उसके उन मशवरे को? 5 उंगलियां हैं, 5 अलग अलग भाई होते हैं, 5 की राय अलग अलग होती है। वो किस तरह डील करते हैं ये उनके ऊपर है, ये उनके यानी माइंड पर डिपेंड करता है कि किस तरह वो इस इशू को लेकर डील करेंगे। हमारा अपना जो अंदाज है वो हम दूसरे अंदाज से डील कर रहे हैं। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक अंदाज से इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन एक चीज ये भी है ना, यहाँ ये अलग अलग चलने वाली जो चीज है मुस्लिम तंजीमों की, इसको कमजोरी माना जा रहा है। इमाम काउंसिल इस बात को थोड़ा सा समझेगी कि अलग अलग चलने की जो चीजें हैं, भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम अलग हैं, जमीयत उलमा कह रही है हम अलग हैं, इमाम काउंसिल अब कह रही है कि हम अलग हैं। फिर इसको कैसे समझा जाएगा? एक मुद्दे पर एक क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, हमने अलग होने की बात नहीं कही, हमने कहा कि डील अलग अलग कर सकते हैं। भाई एक कंपनी है, उस कंपनी में कई वो होते हैं, डीलर होते हैं, अलग अलग अंदाज से, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है डीलिंग की। मंजिल एक ही है, मकसद एक है। अब जमीयत उलमा की डीलिंग का अंदाज अलग है, पर्सनल बोर्ड का अंदाज अलग है, इमाम काउंसिल का अंदाज अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है सबकी। इस इशू को लेकर सब फिक्रमंद हैं कि इस इशू को हल किया जाए, और नफरत का बीज न बोया जाए, नफरत की खाई न खोदी जाए, कि जिससे मुल्क हमारा कमजोर हो। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।